نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر پارہ نمبر 20 تھا، سورہ نمل تھی، اور آیت نمبر 68 ہم پڑھ رہے تھے۔ تو ہم پہلے 66 کی بات کر رہے تھے کہ جس میں تھا کہ آخرت کے بارے میں ان کا جو علم ہے وہ اس میں شک میں ہے، یعنی کہ کیونکہ آج مرنے کے بعد کچھ زندہ ہو کر آیا نہیں، تو اس لیے وہ کیا ہے، بل ہم فی شک منہا، اس آخرت کے بارے میں وہ شک میں ہے۔ تو آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم قبروں سے نکالے جائیں گے؟ کیونکہ ابھی تک قبر سے تو اٹھ کر کوئی بھی نہیں آیا، کسی نے نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ حالات کیا ہوئے۔ اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ البتہ وہ کہ یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا آیا ہے کہ کہاں اٹھنا ہے، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو یہاں پہ پیغمبر کی دعوت نے انہیں اس شک میں مبتلا ضرور کر دی ہے، اور روز آخرت سے انکار کے باوجود یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ ممکن ہے پیغمبر سچی کہہ رہا ہو۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ اس معاملے پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا جائے، ان دلائل سے اپنی آنکھیں بند کر لیجیے جائیں کہ وہ یہ سوچیں کہ ان دو آیات میں کافروں کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ مر کر مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا وعدہ تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیا گیا تھا۔ تو ان دو آیات میں کافروں کا جو یہ قول تھا کہ مر کر مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا وعدہ تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیا گیا تھا، جیسے میں نے کہا نا اساطیر الاولین، یہ پچھلے، وہ کہتے تھے یہ تو پچھلے وقتوں کی کہانی ہے۔ تو پہلے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے تھے اور آج بھی ایسی ہی باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ جو شخص مر گیا اس میں سے ابھی تک کوئی زندہ ہو کر آیا نہیں۔ تو یہ ایک افسانوی بات ہے، اس میں وہ شک میں تھے، اس میں وہ سوچتے تھے حقیقت نہیں ہے۔ اور کافروں کے اس قول کا جواب دیا جا رہا ہے کہ زمین میں، آگے آیت نمبر 69 میں ہے، کل کہہ دیجئے سیرو، سیر سے ہے، سیر کر لو، فل ارد زمین میں، فنظرو پھر دیکھو نظر کرو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقباتو، عاقباتو عاقبت، انجام، المجرمین مجرموں کا، کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہ گاروں کا انجام کیا ہوا۔ تو یہاں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے اس قول اور اس کے جواب میں کوئی آپس میں کنیکشن نہیں ہے، حالانکہ اس قول کا اس کے جواب میں بڑا گہرا کنیکشن ہے، اور بڑی بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ اب تک جو قومیں بھی اللہ کے عذاب سے تباہ ہوئیں، سب قیامت اور باس بعد الموت کی منکر تھی۔ تو جو شخص یا جو قوم بھی آخرت کے دن اور اللہ کے حضور اپنے اعمال کی باس پرس کی منکر ہو جاتی ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی سے انحراف کر لیتی ہے، اور اس کی زندگی کبھی راہ راست پہ نہیں آ سکتی۔ اب اس کی زندگی کیا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نا شطر بے مہار کی طرح زندگی گزارتا ہے وہ، کہ جس کام میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے وہ اپنا لیتا ہے، خواہ اسے دوسروں کو کتنا بھی نقصان ہو۔ اور ایسے ہی لوگ فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں اور مجرمانہ زندگی بسر کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور ایسے مجرموں کی تباہ کر دینا اللہ کی سنت رہتی ہے، اور باقی تاکہ باقی لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو ایک لمیٹڈ فریڈم ہے،
یعنی کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو ایک لمیٹڈ فریڈم ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ، یہ جو لوگ یہ اس چیز کو بیس بناتے تھے کہ مرنے کے بعد ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو گئے، اور مٹی ہونے کے بعد کون دوبارہ زندہ اٹھ کر آیا ہے کہ اس نے بتایا ہو کہ ہمارے ساتھ برزخ کی زندگی میں کیا ہوا، یا ہمارے ساتھ کچھ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا یہ قصے ہیں اساطیر الاولین، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنے قوم عاد، سمود، قوم لوط، ان کے اور بہت سی قوموں کے، قوم نوح کے جو واقعات بتائے، وہ یہی بتائے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ شرک کرتے کے ساتھ ساتھ آخرت کا انکار کرتے تھے، اور بڑے دھڑلے سے کہتے تھے وہ جی جس چیز کا عذاب سے ڈرا رہے نا وہ عذاب لے کر آؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اس قوم میں کوئی بندہ ایسا، اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا نا کہ اس میں کوئی فریکشن سے پرسنٹ ایمان نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کو بچا لیا اور اس قوم کو تباہ کر دیا. اپنے ایمان والوں کو محفوظ کر لیا، اور جو فساد فی الارض کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے پھر کیوں نہیں دیکھتے، عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے. زیادہ دور کی بات نہیں، اس وقت کورونا سچویشن میں ہی دیکھیں آپ کہ بہت سے لوگ ہمارے بہت پیارے، کچھ ینگ ایج میں، وہ بھی کون سی ایک بچی بڑی مشہور ہوئی تھی جو 22 ایئرس کی ہماری DHE کی بچی تھی، ڈینگی سے فوت ہو گئی. ایک 22 سال کی بچی تھی، وہ ایک ڈاکوؤں سے آن دا اسپاٹ، سیم ڈے ان 2 بچوں کے واقعات ہوئے تھے، وہ بھی فوت ہو گئی. تو زندگی نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں 70 سال کے بعد، حضرت اسرائیل نے سوچا ہو کہ آنا ہو، یہ میں نے 80 سال کے بعد آنا ہے، وہ تو کبھی بھی آ سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو اللہ تعالیٰ نے جن کو محفوظ کرنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتے ہیں. اب اگر کورونا کے بعد، اس پینڈیمک کے بعد بھی اگر ہم نے عبرت حاصل نہیں کی تو پھر ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. کہ جب ہم نے دیکھا ہم نے اپنے پیاروں کو قبروں میں اتارا ہے اور اس کے باوجود عبرت نہیں حاصل کی کہ آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری بھی ہو سکتی ہے. ہم نے کیا تیاری کر لی ہے، ہم نے زیادہ راہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے کے لیے کیا تیاریاں کر لی ہیں. ہم آج کل کی دنیا کا بیڈ روم تو بہت سجاتے ہیں، ہائے اللہ وہ فلانا فلانا فارم کا گدا لینا ہے، فلانا بیڈ لینا ہے، فلانا ہم نے AC لگانا ہے، ہم نے فلانا سپلٹ، ہم نے ایسا ہیٹنگ اور کولنگ کا سسٹم رکھنا ہے. کبھی یہ سوچا ہے وہ جو ہمارا آخرت کا بیڈ روم ہے، قبر، اس میں کولنگ کا سسٹم کیا ہے؟ وہاں پہ جنریٹر ہے، وہاں پہ آپ کے پاس سپلٹ AC یا آپ کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں، وہاں پہ لائٹنگ کیسی ہوگی؟ وہ سب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوگی. جو ہم دنیا میں اعمال کریں گے اس حساب سے وہاں پہ ہیٹنگ اور کولنگ سسٹم اور لائٹنگ سسٹم وہاں پہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ انسانی تاریخ کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے کہتے ہیں کہ تمہیں ان سے بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی. رسولوں کا انکار، آخرت کا انکار کرنے والے مجرموں کا انجام ان کی تباہی اور ہلاکت کی صورت میں ہوا تھا، اور مجرموں کو ایک حد تک لمیٹڈ فریڈم دی گئی ہے، اس سے وہ آگے نہیں نکل سکتے، اس کے بعد وہ تباہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو قانون مکافات کا تقاضا ہی یہ ہے کہ جن مجرموں کو اس دنیا میں سزا نہیں ملی، یا ان کے جرم سے بہت کم سزا ملی، یا ان سے باز پرس، ان کے سزا کے لیے ایک دوسرا عالم قائم ہوگا جن میں تمام مجرموں کو ان کے جرائم کی پوری پوری سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو بینگ اے مسلم، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن اس کے فالوورڈ بعد ہمارا عقیدہ آخرت پہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. اگر ہمارا آخرت پہ عقیدہ اسٹرانگ نہیں ہوگا تو ہمارا عقیدہ کمزور پڑ جائے گا. وہی میں نے کہا نا کہ اگر مجھے آخرت پہ یقین نہیں ہوگا، کہ مجھے پتا چلے گا کہ میری کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل میں سڑک پہ جاتی ہوں، آج سے کچھ 1-2-3 سال پہلے اپنی پاکستانی سڑکوں کی بات کر لیں، کہ جب ہماری یہ کیمراز نہیں تھے، یہ چلاننگ نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتا تھا وارڈن آ رہا ہے، چلو یہاں پہ اپنا موبائل نیچے کر دو،
کوئی پکڑنے والا نہیں, تیز سپیڈوں پہ گاڑیاں چلا رہے ہیں, موبائل پہ بات کر رہے ہیں, بیلٹس نہیں لگا رہے. لیکن جیسے جیسے پینالٹیز کے قانون سخت ہوتے گئے, جب ہماری ای چلان کیمرے کی آنکھ لگ گئی, ہماری پکچرز پر کے ڈیجیٹل گھر میں چلان آنے شروع ہو گئے, ہم سارے محتاط ہو گئے. ٹھیک ہے نا, او ہو یار 500 کا چلان ٹھک گیا بھائی, 500 کا چلان لگ گیا, تو پھر ہم فوراً احتیاط کریں گے, ہاں نہیں اوور سپیڈنگ نہیں کرنی, اب اپنے بیلٹ پہننی ہے کیونکہ مجھے میرا چلان ہو جائے گا, میں پکڑا جاؤں گا. اور جب پتا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا, تب ہم لوگ سب غلط کام کر رہے تھے. تو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اللہ کی کیمرے کی آنکھ بھی ہمیں دیکھ رہی ہے, نہ صرف دیکھ رہی ہے, ہماری ریکارڈ کر رہی ہے. جو دنیا میں ہم پیدا ہونے سے لے کے آخری قبر تک جاتے ہوئے جو عمل کریں گے, انسان تو اپنی پوری زندگی میں جہاد کی صورت میں ہوتا ہے. کیا جہاد؟ برائیوں کے خلاف جہاد, اپنے آپ کو سیو رکھنا, یہ بھی جہاد ہے. آپ کا نفس اسے برائی کی طرف ابھارتا ہے, لیکن آپ اس کو روکتے ہیں, نہیں نہیں نہیں, نماز کا وقت ہے, واٹ ایور, جتنی مرضی آپ کے پاس ٹیمپٹیشنز ہو جائے, نہیں یوں کر لو, نہیں 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 یار میں نے نماز پڑھنی ہے, ٹائم پہ کرنی ہے. جتنی مرضی ٹیمپٹیشنز ہو جائیں کہ یار یہ غلط کام, نہیں نہیں, میں نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, میں نے جواب دینا ہے. اب دنیا کی زندگی جو ہے یہ دارالامتحان ہے, اس میں ہر انسان کو بدلہ نہیں مل سکتا. اچھا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ناانصافی ہے. آپ میں سے آئی وانٹ کہ آپ میں سے کوئی پارٹیسپیٹ کرے اور مجھے بتائے, کوئی ناانصافی بتائے. میں اگر آپ لوگوں کو موقع دوں نا, تو میرے خیال سے ہمارے اگلے 2 دن اسی سلسلے میں لگ جائیں, ہر ایک ناانصافی پہ بات کرو. دیکھیں جی, ملک میں ناانصافی دیکھیں, حکمرانوں کی ناانصافی دیکھیں, مہنگائی کی ناانصافی دیکھیں, عمران خان کی ناانصافی دیکھیں, نواز شریف کی ناانصافی دیکھیں. پھر گھروں پہ آ جائیں, ملک کس بات, آپ گھروں میں آ جائیں, میری ساس کی ناانصافی دیکھیں, میرے ہسبینڈ کی ناانصافی دیکھیں, میرے بچوں کی ناانصافی دیکھیں, میری امی کی ناانصافی دیکھیں, فلانے بچے سے پیار کرتی ہیں, فلانے سے نہیں کرتی, اس کو انہوں نے جائیداد میں یہ دے دیا, مجھے میری جائیداد میں یہ نہیں دیا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس لسٹ آف تھنگز ہے ناانصافیوں کی, ہے کہ نہیں؟ دنیا میں تو انصاف ہے ہی نہیں, دنیا تو انصاف کی جگہ ہے ہی نہیں. پلیز کلیئر کر لیں, آخرت انصاف کی جگہ ہے. اب یہاں دنیا میں جس بندے نے 4 قتل کیے اور اس کو سزا مل گئی ٹو بی ہینگ ٹل ڈیتھ, اس کو پھانسی کی سزا مل گئی, تو اس نے تو 4 قتل کیے ہیں اور پھانسی کی سزا 1. اسی طرح آپ سیریل کلرز دیکھتے ہیں, 10 قتل کیے ہوتے ہیں, 12 قتل کیے ہوتے ہیں. اور یہ جو ڈان مافیا ہے, جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا, وہ گاجر مولی کی طرح لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, جو بم کے دھماکے لگا رہے ہیں اور اتنے ہزاروں لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں, لیکن سزا ان کو اگر پکڑے جاتے ہیں تو 1 پھانسی کی سزا مل جاتی ہے. تو یہ کیا انصاف لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, دنیا انصاف کی جگہ ہی نہیں ہے. آخرت میں انصاف کی جگہ ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ اس انسان کو, اس قاتل کی اللہ تعالیٰ ری ڈیزائننگ کریں گے اس کی باڈی کی. ایک دفعہ ہینگ کیا جائے گا 1 قتل پہ, پھر دوسری طرح وہ اس کو جان دی جائے گی, دوسری دفعہ ہینگ کیا جائے گا 2 قتل پہ. تو اسی طرح دنیا میں جو انسان میں جو ناانصافیاں کی, اس دنیا میں تو وہ بچ گیا, اس قانون کو خرید کر, وکیلوں اور جج کو خرید کر, یا جو ہوتی ہیں شہادتیں مٹا کر, پروفز مٹا کے, ثبوت مٹا کے, یہاں پہ تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن آخرت میں کیسے بچائے گا؟ وہاں پہ تو کوئی چیز, وہ جو پروف ہے وہ اس کو ختم ہی نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ریکارڈنگز رکھی ہوئی ہیں جو نہ ریسائیکل بن میں جاتی ہیں, جیسے ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں نا کچھ چیز ریسائیکل بن میں جاتی ہے, اللہ تعالیٰ از اے ڈیلیٹنگ اتھارٹی. کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوگی, ہر چیز اللہ کے پاس ہوگی. ڈیلیٹ صرف وہ ہوگی جب آپ صدق کے دل سے توبہ کریں گے زندگی کے لمحات میں, ناٹ آن ڈیتھ بیڈ. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا, آمین سم آمین. تو یہ دنیا ایک, اس میں ناانصافی ہے, اور دنیا ناکافی ہے انصاف دینے کے لیے. تو انصاف کا ہوگا وہ آخرت میں انصاف ہوگا. یہاں پہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم یہاں پہ, آپ سوچیں کہ آپ بہت ہیلپ لیس ہیں, آپ رو رہے ہیں دنیا سے چھپ کے, اتنا غم ہے,
اور کوئی آپ کے غم کا مداوا کرنے والا نہیں ہے. کون مداوا کرنے والا ہے؟ اللہ. اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ بڑے پیار سے دیکھ رہے ہیں. آپ کا بچہ رو رہا ہو تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. جتنا مرضی اس بچے نے ماں کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، لیکن وہ بچہ درد میں تکلیف میں ہوگا، ماں بے چین ہو جائے گی. وہ کہے گی اللہ یہ تکلیف مجھے دے دے، میرے بچے کو رہائی دے دے. تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے. جب ہم تکلیف میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ہماری اس تکلیف کا ازالہ ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. تو بات یہاں پہ کی جا رہی تھی کہ اپنے آخرت کے عقیدے کو سٹرونگ کریں. عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، اس کے لیے آخرت کا قیام انتہائی ضروری ہے. ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی ہونا بہت مسٹ ہے کہ یہاں دنیا میں آپ نیکی کرتے ہیں اور لوگ آپ کو شاباش نہیں دیتے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ جو شاباش دیں گے. پھر وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. آپ نیکی کریں لوگوں کی ویلفیئر کے لیے. اب اس ویلفیئر میں لوگ آپ کو اپریشیٹ کرے نہ کرے، اللہ اپریشیٹ کرے گا. دنیا میں آپ کوئی گناہ کرتے ہیں بڑی پردوں کی تہوں میں چھپ چھپا کے، لیکن کون دیکھنے والا ہے؟ اللہ. اور گواہیاں بھی لانے والا اللہ. تو یہاں پہ یہ دنیا تو ہے ہی نا انصافی کی دنیا. یہاں پہ تو ہر قدم قدم پہ ہر ایک کی لیگ پولنگ ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. اور حساب کہاں ہوگا؟ آخرت والے دن حساب ہوگا. تو ہمیں اپنا آخرت کا عقیدہ سٹرونگ کرنا ہوگا. تو وہی بات ہے، ہم اللہ کے پاس جائیں گے نہیں، اللہ کے پاس دعائیں نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے. بات تو ہے کہ صدقے دل سے یقین کے پاس اللہ کے پاس جانے کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے تو دعا مانگتے نا، ربنا آتنا فی الدنیا، کہ پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھلائی کر. جب دنیا میں بھلائی ہوگی تو آٹومیٹکلی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بھلائی کر دے گا. اس دعا کا حصہ ہی نہیں، پہلے دنیا کی بھلائی ہے جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں. اس دنیا میں اچھے عمل نیک کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آخرت میں بھی بھلائی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. آیت نمبر 69 ہماری یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو اور پھر دیکھو کہ جو مجرم لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا. اور اس انجام سے بھی اگر ہم نے عبرت حاصل نہ کی، اس پینڈیمک سے بھی ہم نے عبرت نہ حاصل کی، تو ہم سے زیادہ بے سمجھ کوئی بھی نہیں ہے. تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، بینکس کے ساتھ اللہ انویسٹمنٹ بینک کو بھرنے کی کوشش کریں. اس پینڈیمک سے یہ سمجھ لیں کہ دنیا جو ہے یہ چند سانسیں ہیں جو محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور جتنی سانسیں ہیں، جتنے لمحے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اللہ کے فضل سے ہمیں عنایت ہو گئے، اس میں سبحان اللہ الحمدللہ اپنی زبان کو تر رکھ لیں اللہ کے کلام سے، اچھے کام کر جائیں. اپنے دل کے اندر کبھی کسی کے لیے برا سوچے بھی نہ، کرنا تو دور کی بات ہے، سوچ بھی اپنی ڈیولپ مت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اندر بھی ہم سب کو جانتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 70. والا اور نہ تحزن، حزن کہتے ہیں غم کو، ٹھیک ہے، دکھ کو، کہ نہ تو دکھ کر علیہم ان پر، ولا اور نہ تکن تو ہو فی میں زیک کہتے ہیں تنگی کو، مما اس سے جو یم کرون، یہ میں نے وہ اور آگے وہ مکر کرتے ہیں، جو وہ چالے چلتے ہیں. محاورہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 70 میں سورہ نمل کی، اور ان کے حال پہ غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں. آیت 70 میں اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ نے دعوت پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ ان کی ضد، ان کی ہٹ درمی پر غم نہ کھائیں، جو دین حق کو ناکام بنانے کے گھٹیا درجے کے حربے استعمال کر رہے ہیں دین کو روکنے کے لیے، آپ کو روکنے کے لیے. آپ کی پشت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت موجود ہے. یہ آپ کی بات مانیں گے یا نہ مانیں گے، آپ کو بگاڑیں گے یا نہیں بگاڑیں گے، یہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں
اور یہ بات مانے نہ مانے آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. یہی میسج اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی کے لیے دیا، کیونکہ نبی بہت پریشان ہوتے تھے اپنی امت کے غم سے، پریشان ہو جاتے تھے. امتی امتی، آئے میری امت کا کیا بنے گا، روتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک انسان تھے، گناہ کا سوچ ہی نہیں تھی آپ کے اندر. آپ کو پتہ ہے آپ کا شک صدر آپ کے دل کو چاک کر کے، بعض اسکالرز کہتے ہیں 4، بعض کہتے ہیں 3، اور عموماً کہا جاتا ہے 2 دفعہ آپ کا شک صدر ہوا. آپ کا سینہ جو ہے اس کو نکال کر، اس کو زمزم سے دھو کے، اس میں کینہ، غصہ، تمام غلاظت نکال کے اس میں حکمت بھر دی گئی. تو آپ سے تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ گناہ کا سوچیں بھی. لیکن اتنی پاک باز ہستی، اس کو غم لگا ہوا تھا امت کا کہ میری امت جہنم کے گڑھے میں نہ گر جائے، میری امت جنت کے درجوں سے محروم نہ ہو جائے. تو یہ غم تھا. تو اتنا غم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی. آپ غم نہ کریں، آپ تسلی رکھیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے. اور اس سے عملی پہلو ہمیں کیا نکلتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہر آیت کو ہم اپنی زندگیوں میں امپلیکیشن کے لیے، اپلیکیشن کے لیے امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں ہمیشہ بات کرتی ہوں. تو اس آیت کو ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے بھی جو بات، جیسے میں اکثر آپ کو کہتی ہوں، قرآن کا میسج ہے لوگوں تک پہنچائیں. جو ریٹن میسج تھا واٹس ایپ وہ پہنچا دیں، جو اوتھینٹک میسج تھا. اور کوئی بات جو آپ کو سمجھ آئی وہ آپ دوسروں سے ڈسکس، باقی بھی تو باتیں ڈسکس کرتی ہیں نا، فیشن، سیل، کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، مہنگائی، حکمران کیسے، میری ساس نے کیا کر دیا، واٹ ایور، میری نند نے، میرے ہسبینڈ نے، میرے دیکھو میرے کیا میرے ساتھ ہوا. تو یہ تمام بھی تو چیزیں آپ ڈسکس کرتی ہیں. تو آپ اللہ کا کلام کو کیوں نہیں موضوع گفتگو بنا لیتی، یہ کیوں نہیں بنا لیتی بہترین کنورسیشن جس پہ ثواب ہی ثواب. تو یہاں پہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی آپ نے جب کسی کو کہہ دیا دوپٹہ اوڑھ لیں، آپ نے کہہ دیا سچ بول لیں، آپ نے بتا دیا آخرت پہ یقین رکھ لیں، جیسے آج پڑھا ہم نے، اللہ پہ یقین رکھ لیں، ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی پہ یقین رکھ لیں، آپ نے بتا دیا. اب ڈنڈے کے زور پہ آپ کسی کو نہیں سمجھا سکتے. بس آپ کا کام تھا پہنچانا. جیسے اللہ نے اپنے رسول کو تسلی دی، ہمارا کام بھی صرف پہنچا دینا ہے. پہنچانا بھی کیسے ہے؟ محبت، پیار، جتنی بھی نرمی کے ساتھ، جتنی بھی حکمت کے ساتھ. آپ نے کسی کو دوپٹہ لینے کا کہنا ہے تو کہنا ہے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں دوپٹے میں، آپ کے فیچرز بہت واضح ہو گئے، بہت حسین لگ رہی ہیں، اٹ ریئلی سوٹس یو، یس، واؤ. ڈیپینڈنگ کہ وہ پرسنالٹی کیسی ہے، اس کو اس کی زبان میں اس کی تعریف کرے. اگر آپ یہ کہیں گی دوپٹہ نہ لیا تمہیں جن چمڑ لیں گے، تمہیں چڑیلے چمڑ لیں گی، جہنم کی آگ تمہیں چمڑ لے گی، تو اگلے دن اس بندے نے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کہنا یار یہ تو بڑا خوفناک بندہ ہے، یہ تو ڈراتا ہی رہتا ہے، اس کے ساتھ ہی نہیں بیٹھنا، تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات ہے. آپ نے اللہ کے کلام، کیونکہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں دیکھ لیں، آپ نے کبھی لوگوں کو ڈنڈا لے کے نہیں علم سکھایا تھا. اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے لوگوں کو، مسلمان تو اپنے عمل اور اخلاق سے لوگوں کو مائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات ہمیں سمجھ آئی. تو جو کافر آپ پر ایمان لانے کی بجائے آپ کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو گئے تھے، تو اور اسلام کے خلاف سازشوں کا انہوں نے جال بنا لیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسلام سرگرمیاں تھی اس کے اندر رکاوٹیں ڈالتے تھے، تو جس پہ آپ پریشان ہوتے تھے، غم زدہ ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، ان کی کسی چال کو کامیاب نہ ہونے دیں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، وَلَا تَحْزَن، نہ غم کریں، جو یہ چالیں چل رہے ہیں اپنے دل کو تنگ مت کریں، کیونکہ آپ کی بیک پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے. علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.